کہ دادا جان وہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی، اور آپ کی پھپھو بہت بڑی ولیہ گزری ہے۔ سید زادوں کا یہ گھرانہ ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح جنگی موسیٰ دوست بڑا مقام پایا ہے۔ والدین کا نیک ہونا بڑا ضروری ہے۔ والدین کی تربیت اولاد پہ بڑا اثر کرتی ہے۔ بڑا فرق ہوتا ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور جو دین کے مطابق اپنے بچوں کو زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ بڑا والدین کا کردار ہوتا ہے۔ کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو دین کے رستے پہ چلانا چاہیے۔ یہی سب سے بڑی انسان کی جو ہے نا اللہ کی اس کے اوپر مہربانی ہوتی ہے، اور بڑائی یہ انسان کی ہے کہ بچے دین سمجھ لیں، دین جانتے ہوں۔ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے کام لینا چاہتا ہے نا تو اللہ اس کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے بات۔ جس بندے سے بھی اللہ نے کام لینا چاہا ہے، اللہ نے اس کے لیے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ آپ کی بیس کس طرح بنتی ہے؟ بنیاد آپ کی کہ آپ کے والد محترم بادشاہ کہ غلام 3 مٹکے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے جب سونگا تو ان مٹکوں میں شراب تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ہے اس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ سلامت کی کوئی چیز ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، آپ نے وہ 3 مٹکوں کے اوپر ڈنڈا مارا اور ساری شراب ان کے سروں پہ بہہ گئی، گر جاتی ہے۔ غلاموں نے جا کے، نوکروں نے جا کے بتایا بادشاہ سلامت کو کہ وہ فلاں بندہ ہے بادشاہ سلامت، اس نے مٹکے توڑ دیے ہیں۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ بلاؤ کس کی جسارت ہے کہ جس نے بادشاہ سلامت کے وہ مٹکے توڑے۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد محترم کو جب بلایا گیا، آپ جب دربار میں پہنچتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس کے مٹکے توڑے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے، میں نے بادشاہ کے مٹکے توڑے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا پھر تو ڈرتا نہیں ہے؟ تو نے کیوں توڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے توڑیا کہ آپ میں مجھے رحم آ گیا بادشاہ سلامت۔ وہ کہتا ہے بادشاہ میں ہوں اور رحم تو مجھ پہ کر رہا ہے؟ کس طرح رحم آیا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے سوچا اگر آپ شراب پیئیں گے تو دوزخ میں چلے جائیں گے، مجھے رحم آیا، میں نے کہا بادشاہ کو دوزخ سے بچا لیتے ہیں، میں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے مٹکے، میں نے، مجھے آپ پہ رحم آ گیا۔ تو تیری یہ ڈیوٹی کس نے لگائی؟ کہتا ہے آپ فرماتے ہیں میں محتسب ہوں، احتساب کرنے والا ہوں، حساب کتاب لوگوں کا کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بادشاہ میں ہوں، وزیر میں نے مقرر کیے، مشیر میں نے مقرر کیے ہیں، تو کون ہے؟ تجھے کس نے مقرر کیا حساب کتاب کرنے کے لیے؟ تو آپ کے والد محترم نے کہا مجھے اللہ نے چنا ہوا ہے حساب کتاب کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں بادشاہ کہتا ہے کس طرح؟ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، فرماتے ہیں بادشاہ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن کہتا ہے یامرون بالمعروف
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے نیکی کو پھیلانا اور لوگوں کو برائی سے روکنا۔ یہ خالی مدرسوں کا کام اور مسجدوں کا کام نہیں، اللہ فرماتا ہے ہر انسان کی بطور انسان میں نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دیں اور وہ برائی سے روکیں۔ تو مجھے تو اللہ نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے، میں اس کی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ عام بندہ نہیں ہے، بادشاہ سلامت نے کہا یہ عام بندہ نہیں، یہ قرآن سے دلیل دیتا ہے، واقعی اس کے اندر کوئی بات ہے۔ اس کے غلام کہتے ہیں اسے پکڑے نا۔ بادشاہ نے کہا نہیں یار اسے جانے دو یار، یہ مجھے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہی لگتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کو یہ آپ کے والد کا کردار تھا، اور آپ کی ماں کے بارے میں آتا ہے۔ دیکھیں ایسے ہی آج کل نا ایک پورا گروہ بنا ہوا ہے جو کہ اولیاء کی مخالفت میں ان لوگوں نے ایک جتھا تیار کر کے لوگوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ تم نے جو ہے نا جو جس یہ ولی کا نام لیتے ہیں مخالفت شروع کر دو۔ اور اللہ کے بندوں میں نے آیت پڑھی ہے، یار کوئی میرا خاص ہے کوئی آپ کا خاص ہے، ہوتا ہے نا اس طرح، کوئی خاص ہوتے ہیں رازدار ہوتے ہیں، کوئی میں نے رکھے ہوئے ہیں، کوئی آپ نے رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی میرے اللہ نے اپنے خاص رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے ہر ایک کا کوئی خاص ہے۔ اور جو وہ خاص ہیں جو ہمارے خاص ہیں ہم اپنی طاقت سے ان کو نوازتے ہیں۔ جو اللہ کے خاص ہیں اللہ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ نے ان لوگوں کو خاص کر لیا اور اللہ خاص ہی ان لوگوں پہ اپنی رحمت کرتا ہے۔ تو جن پہ اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے پھر وہ عام تو نہیں نہ رہتے، پھر وہ جب دعا کرتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب وہ دعا کرتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں بیٹا تو اللہ دیتا ہے نا، ایمان ہے نا ہمارا، کیوں جی دین ہمیں کہتا ہے اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، بچے اللہ دیتا ہے، لیکن اس میں بھی تو شک کوئی نہیں نا کہ اللہ کا نیک بندہ دعا کر دے تو اللہ اس دعا کے صدقے تو اولاد عطا فرماتا ہے نا۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ یہی دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے اہل سنت والجماعت کو بڑا بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو کھڑا کر کے درباروں کے اوپر سجدے کرواتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھیں جی یہ تو سجدے کر رہے ہیں۔ سجدہ تعظیمی جس طرح پہلی امتوں کے لیے بھی حرام تھا، ہمارے دین اور ہمارے مذہب کے اندر بھی سجدہ تعظیمی ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور سجدے کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ اسے معبود سمجھ کر سجدہ کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ محبت سے جھک کے سلام کرتا ہے کسی دربار کو تو وہ معبود سمجھ کے کرتا ہے یا اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے کرتا ہے؟ ویسے تو علماء نے لکھا کہ چومنا بھی نہیں چاہیے، صحیح بات ہے، میں آپ کو کتابوں کی بات بتا رہا ہوں، عقیدہ درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے شاہ احمد رضا خان بریلوی نے لکھا کہ بہتر ہے کہ جو قبر والا ہے اس کی قبر کو بوسہ نہ دیا جائے۔ وجہ پوچھی شاگردوں نے، آپ نے وجہ بتائی، وجہ یہ ہے آپ تو عقیدت سے اس کو چوم رہے ہو نا، دیکھنے والا یہی جو ہے تصور کرے گا کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، اس لیے کسی کو بدگمانی میں نہ ڈالیں، بہتر ہے تمہاری عقیدت ان کے ساتھ اللہ جانتا ہے، اس نیک بندہ وہ جانتا ہے جو تمہاری عقیدت ہے، لیکن نہ جھک کے بوسہ بھی دیا کرو، ویسے ہی محبت کیا کرو، ان کی سیرت کو اپنا لو، یہی ان کے ساتھ اصل میں محبت ہے۔ یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے۔ کچھ چیزیں لوگوں نے اپنے پاس سے ہمارے دین کی مخالفت کرنے کے لیے بدعقیدہ لوگوں نے شامل کی ہیں کہ ان کو بدنام کیا جائے۔ واللہ یہ پورے ایشیا میں جو اہل سنت والجماعت ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہے،
ایشیا میں بنگلہ دیش آتا ہے، انڈیا آتا ہے، سری لنکا آتا ہے، پاکستان آتا ہے۔ ان ممالک میں بہت زیادہ اہل سنت والجماعت کی تعداد ہے، تو کیا وہ سارے کے سارے بد عقیدہ ہیں؟ وہ ہو نہیں سکتے۔ یہ لوگوں نے بدگمانی پیدا کی ہے، ہمارا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہم عرس کے قائل ہیں، اور اس عرس پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کی نعت خوانی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت میلوں کے قائل، بولیے یار سارے، ہماری جماعت میلوں کے قائل نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے بدگمانی پیدا کی ہے جی، یہ سنی سارا کچھ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے۔ جو جاتے ہیں ان کا اپنا مذہب ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ ہاں، یہ سارے کا سارا ملبہ اہل سنت پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ میلوں کے قائل ہیں۔ یہ میلوں کے قائل نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اسے اللہ کا کامل بندہ سمجھ کے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کر لیتا ہے ان لوگوں کو۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ خاص ہی ان پہ رحم کرتا ہے، خاص ہی اس کی مہربانی ہوتی ہے۔ اللہ کی مہربانی سب پہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یختص، اللہ کچھ کو خاص کر لیتا ہے جن پہ خاص ہی مہربانی کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ ان کا سب سے بڑا ہتھیار پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہتھیار ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دے کے خوش ہوتے ہیں، ہم بڑے چلاک ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ دال لگا کے نا دھوکہ دے کے ہم خوش پتہ کیا ہوتے ہیں؟ بڑے ذہین ہیں ہم نے، اس نے دیکھو اس کو دھوکہ دے دیا۔ تم بیوقوف ہو، تمہاری تربیت نہیں ہے۔ جو لوگوں کو دھوکہ دے کے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے نا، اور دوستو دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو۔ دھوکہ کس کو بندہ دیتا ہے؟ اپنے آپ کو دیتا ہے، کسی کو نہیں دھوکہ کوئی بندہ دے سکتا۔ تو ہماری عقل کس میں ہے؟ ہمارا ہتھیار ہوشیاری ہے، جھوٹ بول کے پیسے کمانا، دھوکہ دے کے دیہڑی لگانا۔ ہم اس طرح کے معاشرے میں رہتے ہیں۔ ہمیں عقل مند ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کا سب سے بڑا ہتھیار پتہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ان کا سب سے بڑا ہتھیار مسلح ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ان کا مسلح ہوتا ہے سب سے بڑا ہتھیار۔ وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، مسلح کو آباد کر کے جب ساری دنیا سو جاتی ہے اپنے نرم اور گرم بستروں کے اندر، اللہ کے ولی کا مقام یہ ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسلح پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں چھیڑ لیتا ہے۔ وہ اللہ نے پھر ان کے لیے فرمایا کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ تو دوستو، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ بولیے سارے، اللہ دیتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اللہ کا نیک بندہ جب دعا کرتا ہے، یہاں سے ہی بات تھی نا، تو اللہ پھر اس کی ٹالتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مقام پوری دنیا میں آپ کے مرید ہیں، پوری دنیا میں آپ کے مرید، اور آپ نے بہت بڑا سپہ سالار جو تاریخ کی کتابوں سے شوق رکھتے ہیں پڑھنا، صلاح الدین ایوبی کے بارے میں پڑھا ہے۔ بہت بڑا مجاہد گزرا ہے، بہت ہی بڑا مجاہد گزرا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی 70,000 فوج کی تعداد تھی۔ میں آپ کو تاریخ کی کتابوں سے بتاؤں کہ جو صلاح الدین ایوبی کی 70,000 فوج تھی، وہ ساری کی ساری شیخ عبد القادر جیلانی کی مرید تھی۔ 70,000 فوج شیخ عبد القادر جیلانی کی مرید۔ اور اگرچہ صلاح الدین ایوبی نے آپ کی زیارت نہیں کی شیخ عبد القادر جیلانی کی، لیکن جو آپ کا مدرسہ ہے نا، اس مدرسے سے صلاح الدین ایوبی نے پڑھا ہوا ہے۔ تو برکتیں ہیں۔
اس مدرسے کی برکتیں ہیں۔ اور یاد رکھیں، آپ غوث اعظم کی سیرت کے بارے میں جتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، جو چھپی ہیں، جتنی کتابیں ہیں پڑھ لیں، اس میں یہ کسی نے بیان نہیں کیا ہوگا کہ ہم غوث اعظم کے پاس ان کے دربار پہ گئے، ان کے آستانے پہ گئے۔ ہر کتاب جتنی شائع ہوئی ہے نا، انہوں نے یہی لکھا ہے ہم غوث اعظم سے ملنے ان کے مدرسے گئے، ان کے گویا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ کے نبی کے دین کی تبلیغ مدرسے سے کی ہے۔ اور آپ جمعے کے ایک ہفتے میں 3 اجتماع کرتے تھے، اور ایک اجتماع میں، ایک جلسے میں 70,000 بندہ آتا تھا جو شیخ عبد القادر جیلانی کی وعظ و نصیحت کی باتیں سننے آیا کرتا تھا۔ محنت کی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یار اس وقت تو لاؤڈ سپیکر تو موجود نہ تھے، آج تو جتنے بندے آ جائیں سپیکر کی، یہ لاؤڈ سپیکر کی مدد سے آواز دور تک ہم پہنچا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کو اللہ نے اتنی آپ کی زبان میں تاثیر پیدا کی، کہتے ہیں 70,000 کا مجمع، جس طرح پہلا بندہ سنتا آخری بندہ بھی آپ کی آواز اسی طرح سنا کرتا تھا۔ اتنی تاثیر عطا کی تھی۔ کیسے؟ آپ نے پڑھا لکھا، بڑا علم حاصل کیا، اور ماں کی تربیت کا صلہ تھا۔ ماں نے چھوٹے ہوتے جب اشرفیاں دی تھی نا، کتابوں میں آپ نے پڑھا، کہا کہ بیٹا جھوٹ ہے نہیں بولنا، جھوٹ ہے نہیں بولنا، تم نے بس بغداد چلے جا۔ 12 سال تک محنت کی ہے بغداد جا کے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کوئی عام بندے ہیں؟ پوری دنیا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے مرید ہیں۔ اسی لیے اس ماہ میں بڑی 11ویں شریف لوگ۔ ایک اور بھی میں آپ کو مسئلہ بتا دوں، جس طرح میں نے آپ کو مسئلہ بتایا ہے، اولاد کون دیتا ہے؟ سارے بولیے یار، اللہ دیتا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم 11ویں شریف کا ختم جو پکاتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ ہوتا ہے۔ بندے بس یہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی یہ ان کے نام پہ دیتے ہیں، کوئی کسی کا نام نہیں سوائے اور اللہ کا نام ہوتا ہے۔ بزرگوں کو منسوب کرتے ہیں ہم اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت زیادہ عبادت کی ہے، ان کی سیرت اپنانے کے لیے۔ جو 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی ہے، 40 سال تک۔ اب اس پہ بھی ایک جمعے میں نے یہ تقریر کی تو اس پہ بھی اعتراض آ گیا۔ اعتراض آیا انہوں نے کہا جی یہ مطلب ہے کہ 40 سال تک بیوی دے کوکتے پورے کوئی نہ ہوئے۔ کیسا اعتراض ہے؟ اس کا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال اس کا مطلب ہے سوئے نہیں ہے؟ 40 سال کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال ان کی عادت تھی۔ ایک بندہ ساری زندگی کام کرتا ہے نا، تو 40 سال تک اس سے نکال لیں، ان 40 سالوں میں حقوق زوجیت بھی ادا کیے ہیں، ان میں سارے کام کیے ہیں، لیکن 40 سال تک آپ نے کیا کیا؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ کوئی ایسے ہی اعتراض نہیں کر دینا چاہیے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کا جو ختم، اس ساری دنیا پہ لوگ ان کا جو نام لیتے ہیں تو وہ اللہ کے نام پہ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ بس نام ان کا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی طرف منسوب ہے۔ نام کس کا پورا؟ اولاد کون دیتا ہے؟ یہ میں عقیدہ بتا رہا ہوں، جو مزاروں اور یہ میں نے آپ کو بتایا اہل سنت والجماعت میلوں کی قائل نہیں ہے۔ 6 بیٹیاں اللہ نے ایک بی بی کو دی، شوہر نے کہا تجھے طلاق دے دوں گی، بیٹی بچہ پھر اس کے ہاں امید سے ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تم نے بیٹی تیرے پیدا ہوئی نا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ وہ اپنے والدین کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کے آتی ہے،
اور آ کے کہتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی آپ نظر کرم فرما دیجئے نا، یہ مجھے طلاق دے دیں گے اگر مجھے اللہ نے بیٹا نہ دیا۔ آپ نے اس کے شوہر کو بلا کے کہا یار یہ اولاد اللہ کا فیصلہ ہے، بیٹیاں دے یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ بیٹا دے یہ اس کی مرضی ہے، تو ایسے نہ کر یار، تو ظلم کر رہا ہے۔ تو جس نے نہیں ماننی ہوتی نا اس نے عبد القادر جیلانی کی بھی نہیں ماننی ہوتی، وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو دوسری شادی کروں گا، چھوڑ دوں گا اگر یہ بیٹا اس کے پیدا نہ ہوا۔ چلا گیا تو شیخ عبد القادر جیلانی قطب سبحانی، اولیاء اللہ کا سب سے بڑا ہتھیار کون سا ہے؟ میں نے بتایا نا کون سا ہے؟ مصلی ہے۔ آپ نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اس عورت کے دل میں میرا نام کس نے ڈالا ہے؟ یا اللہ تو نہیں ڈالا ہے نا؟ اس عورت کے ذہن میں میرا خیال کس نے ڈالا کہ تو نے ڈالا کہ یہ میرے پاس آئی؟ اللہ جب تو نے میرے پاس بھیج دیا، اپنے عبد القادر جیلانی کو رسوا تو نہ کر، تیرا نیک بندہ ہے اللہ، تو جانتا ہے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اسے اولاد سے بیٹے سے نواز دینا۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے دعا کی، ہاتھ اس طرح منہ پہ پھیرے، فرمایا جا بیٹی اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، اور ایک بیٹا نہیں اللہ تجھے 7 بیٹے عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، اللہ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے، جن پہ خاص رحمت ہوتی ہے۔ وہ عورت کا بیان ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ نے پھر عبد القادر جیلانی کی دعا سے مجھے 7 بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ بیٹا اولاد بیٹیاں دیتا اللہ ہی ہے، لیکن کوئی نیک بندہ دعا کر دے اللہ قبول بھی تو کرتا ہے نا۔ بس عقیدے کی تھوڑا فرق ہے، لوگوں نے گمان پیدا کر دیا کہ یہ ولیوں سے مانگتے ہیں، ہم نہیں مانگتے، ہم ان کے صدقے مانگتے ہیں کہ وہ نیک بندے ہیں، اللہ رب العزت ان کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شیخ عبد القادر جیلانی نے جس طرح زندگی گزاری ہے اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔